نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے بخشی گئی نعمت بھی ہے اور یہ ذریعہ آزمائش اور امتحان بھی ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے معلوم کی جا سکتی ہے جو اس سے محروم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اولاد کی تربیت اور پرورش یہ ماں باپ پر لازم ہے اور قیامت کے دن اس حوالے سے ان سے سوال جواب ہوگا، اور دنیا میں بہترین تربیت اور پرورش کرنے پر یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اور آخرت میں انہیں اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ اولاد اللہ رب العالمین ہی عطا کرتا ہے، یہ اسی کا اختیار ہے۔ انسان صرف سبب اختیار کرتا ہے، یعنی ماں باپ کے ملاپ کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد حکم الہی کے تحت ہوتی ہے۔ ماں باپ صرف ظاہری سبب اختیار کرتے ہیں۔ تو اولاد کا ہونا، پھر اولاد میں لڑکے کا ہونا یا لڑکی کا ہونا یا دونوں کا ہونا، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، نہ باپ کا اختیار ہے، نہ ماں کا اختیار ہے، نہ ہی کسی اور کا اختیار ہے۔ اختیار ایک اللہ رب العالمین کا ہے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی ہے زمین اور آسمانوں میں۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، بخشتا ہے جس کو وہ چاہے لڑکیاں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور بخشتا ہے جس کو چاہے وہ لڑکے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ تو یہ بانجھ کر دینا مرد کے حوالے سے بھی ہے، عورت کے حوالے سے بھی ہے۔ کبھی جو ہے مرد کے نطفے میں وہ قوت نہیں ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس سے اولاد ہو سکے، اور کبھی جو ہے ماں کے بطن میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس کے رحم مادر میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور وہ کیفیت اسے حاصل نہیں ہوتی کہ جس کے نتیجے میں وہ جو ہے بچہ جن سکے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اختیار اللہ کا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ جو ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کیوں کرتا ہے؟ انہ علیم، وہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا اپنے علم کی بنا پر وہ یہ عمل کرتا ہے۔ اور کیسے کرتا ہے؟ قدیر، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اختیار کسی کا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے غلط رویہ ہے کہ ماں کو قصوردار قرار دیا جاتا ہے، بیوی کو قصوردار قرار دیا جاتا ہے۔ اگر ماں کے بطن سے لڑکی ہوتی ہے تو ماں کو مطعون کیا جاتا ہے، اسے مجرمہ بنا لیا جاتا ہے، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، اسے دھمکی دی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں کہ اولاد نہ ہو یا صرف لڑکی ہو تو اسے دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہیں طلاق دے دیں گے، یا تم پر جو ہے دوسری عورت کو جو ہے شادی کروا کے لے آئیں گے۔ اس معاملے میں یہ ظلم کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، پھر اولاد میں جسے چاہے لڑکیاں اور جسے چاہے لڑکے اور جسے چاہے دونوں دے دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، اور اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ،
الا ساء ما یحکمون، یعنی وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے عار کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے؟ اللہ فرما رہا ہے سن لو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے سنگین جرم ہے، اور اس عمل سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قیامت میں ایسے مجرم سے اللہ رب العالمین باز پرس کرے گا اور اسے جو ہے سزا ہوگی۔ اور اس حوالے سے اس بچی سے بھی سوال ہوگا جس بچی کو قتل کیا گیا کہ آیا اس کا جرم کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی، یعنی وہ تو معصوم جان تھی، اسے جو ہے قتل کیا گیا، یہ سنگین جرم ہے جو ہوا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں قبل از اسلام یہ عمل کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ تو لہٰذا یہ سنگین جرم ہے کہ اولاد کو قتل کیا جائے۔ تو زمانہ جاہلیت میں بالخصوص لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے مال کی کمی کا سبب ہوں گے، یعنی ان پر مال خرچ ہوگا، ان کو کھلانا پلانا پڑے گا اور عوض میں ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سبب یہ کہ اس کی شادی ہوگی، میرا کوئی داماد ہوگا، اس کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، لہٰذا اس بنا پر جو ہے اس معصوم بچی کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے بچوں اور بچیوں دونوں کو تحفظ دیا اور دونوں کے حوالے سے حقوق متعین کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو، چاہے وہ صرف لڑکے ہوں چاہے صرف لڑکیاں ہوں، چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں قسم کی ہوں، لہٰذا تمام کے ساتھ عدل ہوگا۔ یہ عدل محبت میں بھی ہو، رویے میں بھی ہو، شفقت میں بھی ہو اور ہدیہ اور تحفہ میں بھی ہو۔ اگر ایک کو دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی دیں، لڑکے کو دے رہے ہیں تو لڑکی کو بھی دیں، یہ نہیں کہ لڑکے کو زیادہ دے لڑکی کو کم دے، یا ایک لڑکے کو زیادہ دے اور دوسرے لڑکے کو کم دے۔ بعض لوگ زندگی میں جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں تو فارمولہ میراث کے مطابق طے کرتے ہیں کہ لڑکے کو 2 حصے لڑکی کو 1 حصہ، یہ درست نہیں ہے۔ زندگی میں باپ اپنے اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس کی حیثیت میراث کی نہیں ہوتی ہے، اس کی حیثیت ہبہ، ہدیہ اور تحفہ کی ہوتی ہے۔ لہٰذا زندگی میں اگر وہ اپنی جائیداد تقسیم کر رہا ہے تو پھر لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں سب کو برابر دے گا، اس میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دینا یہ صلہ رحمی کے خلاف ورزی ہے۔ اس کے نتیجے میں اولاد میں حسد اور نفرت پیدا ہوگی۔ البتہ کوئی ریزن اور سبب موجود ہو، اس بنا پر ایک کو زیادہ دوسرے کو کم دیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک معذور ہے، بیمار ہے، یا پڑھائی کا خرچہ اس کا زیادہ ہے، یا اس کی آمدنی کم ہے، یا وہ ماں باپ کی خدمت زیادہ کرتا ہے، اس بنا پر ایک لڑکے کو زیادہ دینا دوسرے کو کم دینا، یا لڑکی جو ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے، اس کا شوہر جو ہے اس کی آمدن کم ہے، وہ بیمار ہے، یا اس کے بچوں کے اخراجات زیادہ ہیں، تو اس بنا پر لڑکی کو زیادہ دینا لڑکے کے مقابلے پر اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن بلا سبب ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم دینا
یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا اولاد کے درمیان عدل کا حکم دیا گیا ہے، ان کی بہترین پرورش کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے۔ خصوصاً لڑکیوں کی پرورش پر عظیم بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس صرف اس وقت ایک ہی کھجور تھی، میں نے وہی اسے دے دی۔ اس نے اسے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود نہ کھائی، پھر وہ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی ان بیٹیوں سے کسی طرح آزمائش کی گئی اور اس نے ان سے حسن سلوک کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، یعنی اس کے نتیجے میں یہ بچیاں اسے جو ہے جہنم سے بچا لیں گی۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، یعنی ان کی پرورش کی، تربیت کی، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی، تو فرمایا تو وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں اس طرح ملا دی، یعنی جنت کی رفاقت کی خوشخبری دی ہے اس شخص کو جو 2 بچیوں کی پرورش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھے، اس کے نتیجے میں یہ عظیم الشان خوشخبری اسے حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کو خوش آمدید کہتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی نشست کے پاس بٹھاتے، یہاں تک کہ وہ مرض الموت کے وقت گھر میں داخل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور آپ رضی اللہ عنہا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ عموماً سفر سے واپسی پر ازواج مطہرات کے حجروں میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ۔ لہٰذا اپنے اولاد سے محبت، بالخصوص بچیوں سے محبت کرنا، شفقت کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے نتیجے میں جنت کی رفاقت نصیب ہوگی، جہنم سے حفاظت اسے حاصل ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جاہلیت کے طور طریقے ہمارے درمیان رائج ہو رہے ہیں، دین سے بے خبری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بے خبری ہے۔ اگر کسی کے ہاں متوقع ہو، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ بچی کی پیدائش ہوگی تو بعض جگہ یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں، اور جب بعض جگہ بچی پیدا ہو جائے تو اسے اسپتال میں چھوڑاتے ہیں، یا جو ہے کچرا کنڈیوں میں ڈال دیتے ہیں، یا جو ہے کسی رفاہی ادارے کو دے آتے ہیں۔ یہ جو ہے سنگین جرم ہے جو کیا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں لڑکے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ جس سے وہ چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، تو وہاں اس سے پہلے یہ فرمایا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا، جس سے وہ چاہتا ہے لڑکیاں بخشتا ہے۔ لہٰذا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں اللہ رب العالمین کی جانب سے تحفہ ہے، اسی کی جانب سے بخشا گیا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔